دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 7 لوگوں سے اللہ پاک سخت ناراض اور غصہ ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے اندر یہ 7 نشانیاں ہوتی ہے اللہ پاک ان سے کبھی بھی خوش اور راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاول کھانا کیسا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون سے انسان جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں، یعنی جن کی موت جلدی آتی ہے وہ ایسے کون سے انسان ہیں اور جن کی موت دیر سے آتی ہے ایسے انسان کون سے ہیں۔ تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو وہ 7 لوگ کون سے ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، یا وہ 7 نشانیاں جن کی وجہ سے اللہ پاک ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو برا کہنے والا اور اپنی اولاد کو گالیاں دینے والا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو گالی دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کو ستاتا رہتا ہے، اور خاص طور سے وہ انسان جو اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے، اللہ پاک ایسے انسان سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 2 دل میں بغض رکھنے والا، یعنی کسی کی طرف سے دشمنی رکھنے والا۔ دوستو کبھی بھی کسی انسان کے لیے دل میں بغض رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر انسان کے لیے اپنے دل میں پیار اور محبت رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ پاک بھی آپ کے لیے اچھا کریں گے اور آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر بھی اچھا بنے گا۔ نمبر 3 مہمان سے ناخوش ہونے والا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہمان کے آنے سے گھر میں برکت رحمت آتی ہے، اور مہمان جب گھر سے رخصت ہوتا ہے تو گھر سے رحمت، پریشانیاں اور مصیبتیں گھر سے نکل جاتی ہے۔ نمبر 4 نماز نہ پڑھنے والا۔ دوستو نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں اور میدان حشر میں نماز کے علاوہ کوئی بھی عمل کام نہ آئے گا، اور سب سے پہلے نماز ہی کے لیے پوچھا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو باقی اعمال کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اور اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5 اپنی عقل کو کوسنے والا۔ دوستو ماں باپ کے فیصلوں کو کبھی بھی نہیں ٹھکرانا چاہیے، بلکہ سر جھکا کر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے۔ نمبر 6 دعا نہ مانگنے والا۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ کے سامنے نہ رکھے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ نمبر 7 کھڑے ہو کر پانی پینے والا۔ دوستو جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں اللہ پاک ایسے انسانوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں، لہٰذا کھڑے ہو کر کبھی بھی پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چاول کھانا کیسا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں اور میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے میرے کاروبار میں برکت ہو۔ یہ سن کر پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص تم چاول کھایا کرو، اللہ کے کرم اور اس کی برکت سے تمہاری تنگی کم ہو جائے گی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت امیر ہوں، میرے پاس بہت مال ہے لیکن وہ مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے میں اپنی دولت کو سنبھال سکوں۔ یہ سن کر پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تم چاول کھایا کرو۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی بیٹھے تھے اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، تو ان صحابیوں نے بڑی حیرانی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو شخص غریب تھا اس کو بھی چاول کھانے کا حکم دیا، اور جو شخص امیر تھا جس نے اپنی دولت سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی اسے بھی آپ نے چاول کھانے کا حکم دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے چاول میں برکت دی ہے۔ جو شخص چاول کھاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ شخص اللہ کے پناہ میں رہتا ہے اور اس کے مال و دولت پر بھی برکت ہوتی ہے۔ تو جو شخص غریب تھا وہ چاول خرید کر کھائے گا اور ایک ایک دانہ چن چن کر کھائے گا، اور ان میں سے ایک چاول کا دانہ برکتی ہوگا۔ جب وہ دانہ اس کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ کے کرم سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جو شخص امیر تھا وہ گھر جا کر چاول بنا کر کھائے گا، تو اس میں سے وہ آدھے کھائے گا اور آدھے گرا دے گا، اور ان میں سے جو برکتی دانہ ہوگا وہ گر جائے گا اور وہ اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا اور اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ چاول کا ایک ایک دانہ کھا لینا چاہیے، جو دانہ گر جائے تو اسے بھی اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں؟ یعنی مجھے وہ نشانیاں بتا دیجئے جس سے جلدی موت آتی ہے، اور مجھے وہ نشانیاں بھی بتا دیجئے جس سے موت دیر سے آتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو انسان اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے، دنیا کے خواہشات اور لذت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے اور بیماریاں اور پریشانیوں میں مل کر مر جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیف میں صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو ایسا انسان اپنے ہلاکت سے دیر تک محفوظ رہتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر مجھے پہلی بار سن رہے ہو تو ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو ملتا ہوں میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔